السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے۔ میں ہوں عادل عباسی۔ دا امریکن وار ان افغانستان اوور۔ افغانستان سے امریکہ کے جانے کے بعد جو افغان افواج تھیں وہ بھی کولیپس کر گئیں، ڈھہ گئی۔ اس کے بعد افغان صدر ملک سے چلے گئے۔ ایک ہفتے کے دوران آپ نے دیکھا کہ وہاں کیا کچھ ہوا ہے۔ اسی مسئلے پر پروگرام کے آغاز میں بات کریں گے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے اور افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، اس صورتحال پر بات کریں گے۔ اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں۔ ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہوں گے شاہ محمود قریشی صاحب، وفاقی وزیر خارجہ ہیں۔ شاہ صاحب سے اب گفتگو کا ہم آغاز کریں گے، اور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشد شریف صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے موجود ہوں گے۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب ایک چیز تو میں ضرور یہاں پر کہوں گا کہ شروع میں آپ تھے جنہوں نے سب سے پہلے کہا کہ یہ طالبان جو ہیں وہ بدلے ہوئے ہیں اور یہ وہ والے طالبان نہیں ہیں، لیکن کچھ مبصرین نے، کچھ تجزیہ کاروں نے کہا کہ جی ہمارے فورن منسٹر نے یہ کیا بات کر دی، لیکن ہوا وہی کہ اب وہ بدلے نظر آ رہے ہیں چند ایک واقعات کے علاوہ، اور دنیا بھی ان کو بدلا ہوا محسوس کر رہی ہے۔ تو یہ بتائیں آپ نے کب سے محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ یہ بدلے طالبان ہیں؟ دیکھیے 3 نشستیں ہوئی تھیں میری ملا برادر سے اور ان کی جو پولیٹیکل کمیشن کے ممبران ہیں، وہ دفتر خارجہ تشریف لائے، ان سے ملاقاتیں ہوئیں۔ دوحہ میں جب بھی سکاٹ ہو رہا تھا ان سے تبادلہ خیال ہوا، ملاقات ہوئی۔ مجھے جو ان کی گفتگو تھی، جس طرح وہ بات کو سنتے تھے، سمجھتے تھے اور جس طرح سوال جواب کرتے تھے، تو مجھے تو ان کی سچی بات ہے خاصا ان کی اپروچ میں مجھے ایک میجورٹی دکھائی دے رہی تھی۔ لیکن یہ اب وقت ثابت کرے گا، خدا کرے کہ وہ اس پر قائم رہیں۔ اس وقت تک اگر آپ دیکھیں جو انہوں نے رویہ اپنایا، اگر آپ اس کا اندازہ لگائیں، مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سب کو عام معافی کا اعلان کر دیا، ہم انتقامی کاروائیاں کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، ہم ایک انکلوسیو سیٹ کے خواہش مند ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ مشاورت سے چلا جائے، ایک انکلوسیو ہم سیٹ اپ کے بارے میں سوچ و فکر کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے الحقانی ہیں، انہوں نے ڈاکٹر عبداللہ سے، حامد کرزئی صاحب سے، گلبدین حکمت یار صاحب سے باتیں کی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے وہاں بیجنگ گئے تو وہاں انہوں نے انٹریکٹ کیا۔ آپ نے دیکھ رہے ہیں وہ ایران گئے، آپ دیکھ رہے ہیں وہ ماسکو گئے۔ تو اس قسم کا جو انٹریکشن کر رہی ہیں، جس قسم کی وہ بات کر رہی ہیں، خدا کرے وہ اس پر قائم رہیں، اور اس پر اگر قائم رہتے ہیں تو اس سے جو ایک خوف کی فضا جو جنم لے رہی تھی اس میں کوئی کمی آئے گی، اور جو انگزائٹی تھی آپ نے دیکھا جو انخلا کے لیے جو ایک رش دکھائی دے رہا تھا، انخلا میں بھی ابھی تک ان نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ سر یہ شاہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ڈیلیگیشن وہاں پر ہیں، جو ڈیلیگیشن وہاں پر ہیں، وہ پروسیس ابھی کہاں تک پہنچا ہے، اس میں کس حد تک جو ہے؟ دیکھیے ابھی بھیا یہ شروعات ہے۔ اس وقت تو دیکھیے آپ کی پہلی ترجیح ہم سب کی کیا ہونی چاہیے؟ ہماری سب سے پہلی ترجیح تو یہی ہے کہ جو ایک تبدیلی آئی ہے وہ پرامن ہو، خون خرابہ نہ ہو، اور اس میں اس وقت تک جو پیش رفت ہے وہ اطمینان بخش ہے۔ خدا کرے ایسے ہی رہے، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ سپوائلرز موجود ہیں، آپ کے علم میں بھی ہے ایک طبقہ ایسا موجود ہے جس کا ایجنڈا اس کے برعکس ہے، وہ نہیں چاہتے امن ہو، وہ نہیں چاہتے استحکام ہو۔ تو جو سپوائلرز ود ان ہے ان کو آپ بیونڈ ہے، ان کو اب رول آؤٹ تو نہیں کر سکتے۔ اس وقت تک جو ہے صورتحال جسے ہے قدرے اس سے بگڑ سکتی تھی۔ جب کابل میں داخلہ ہو رہا تھا تو اس میں خون خرابہ ہو سکتا تھا، اور اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی مزید انٹرنل ڈسپلیسمنٹ ہو سکتی تھی۔ ہمارے بارڈر پر اس وقت ایک یلغار ہوتی، الحمدللہ ایسی چیز نہیں ہے۔ جو ریفیوجی انفلکس جو ہے جو سکتا تھا ابھی تک تو نہیں آیا۔ خدا کرے اگر وہاں حالات پرامن رہتے ہیں تو اس کا امکان
نہیں ہوگا. اب ہمیں اس ٹرینڈ کو انکریج کرنا ہے. جتنے افغانستان کے پڑوسی ہیں ہمیں ان سے آپس میں مشاورت کرنی چاہیے تاکہ ہم ایک پیج پر ہوں, اور اس پہ میں نے کوشش کا آغاز کر دیا ہے. میرے رابطے بھی ہو رہے ہیں, گفتگو بھی ہوئی ہے. ابھی چین کے وزیر خارجہ سے میری مفصل گفتگو ہوئی ہے. ان قریب انشاءاللہ میں جتنے پڑوسی ممالک ہیں, ایران ہے, تاجکستان ہے, ازبکستان ہے, ترکمنستان ہے, ان سے انگیج کرنے کا میرا ارادہ بھی ہے, جانے کا ارادہ ہے, تاکہ ہم ایک ہماری ایک جوائنٹ حکمت عملی ہونی چاہیے. بارڈر کراسنگ کی صورتحال کیسی ہونی چاہیے, ٹریڈ کو کیسے ممکن بنانا ہے, آمد و رفت میں آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں, کیسے کر سکتے ہیں, کووڈ کا چیلنج کیسے کرنا ہے, جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے ہم یک زباں ہو کے کیا کوشش کر سکتے ہیں, انکلوسیو گورنمنٹ کے لیے ہم کس طرح فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں جو اس وقت جو جس کی گفتگو ہو رہی ہے, پر لیکن اب یہ ارلی سٹیج ہے. اوکے شاہ صاحب, یہ بتائیے گا کہ ایک ہمارا اپنا بھی کنسرن ہے, جس طرح آپ نے کچھ گروپس کی بات کی, ٹی ٹی پی ہے, بی ایل. آپ کی آواز بہت دھیمی ہے, شاہ صاحب نہیں دے رہا. جی یہ آڈیو کا ایشو ذرا ریزالو کریں. کین یو ہیئر می نا؟ ہلو جی شاہ صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے, گزارا کر رہا ہوں. اچھا, تھوڑی آواز بڑھائیں تاکہ شاہ صاحب کو کلیئر آواز جا سکے. شاہ صاحب, آپ نے گروپس کی بات کی ہے, ٹی ٹی پی ہے, بی ایل اے ہے, کچھ گروپس ایسے ہیں جو پاکستان کو مطلوب ہیں. کیا ہم اس پروسیس میں بھی ہیں کہ وہ ہمیں ہینڈ اوور کیے جائیں, ہم انہیں ٹرائی کریں؟ یہ بھی کچھ بات چیت ہماری چل رہی ہے, یہ معاملہ بھی کہیں پہنچا ہے؟ دیکھیے, پہلی یہ ہے کہ جو ایک خوشائن بات ہے وہ انہوں نے یہ کہا ہے, اور جس کو دنیا نے اپریشیٹ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. ابھی یہ ان کا ایک اصولی موقف ہے اور فیصلہ ہے, جو کہ خوشائن بات ہے. تو اس کا مطلب ہے ٹی ٹی پی اور وہ تنظیمیں جو پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیاں کرتی آ رہی ہیں اور افغان سرزمین کو استعمال کرتی آ رہی ہیں, ان کی انہیں بہتری کرنی چاہیے, حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. اور وہ جو مطلوب ہیں یقیناً ہماری ان سے توقعات وابستہ ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں, چاہے وہ انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں, آئی ٹی اوز ہیں, یا اس قسم کے گروہ ہیں جو پاکستان کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں, ان کی بہتری کے لیے ہم اس سے تعاون کی امید لگا سکتے ہیں, ہمیں لگانی چاہیے. ٹھیک. پارلیمنٹ میں سر اس کو کب ڈسکس کریں گے؟ اپوزیشن کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ پارلیمنٹ میں لائیں اور وہاں پر بیٹھ کے اس کو کریں. جو حتمی طور پر فیصلہ ہوگا یا حکمت عملی مرتب کی جائے گی, پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اس پر بات کی جائے گی, کیا طریقہ کار ہوگا؟ ہیلو, آپ کی آواز کم از کم مجھے سنائی نہیں دی. شاہ صاحب, میں کہہ رہا تھا پارلیمنٹ میں اس کو آپ کب لے کے جائیں گے, پارلیمنٹ میں اس کو کب ڈسکس کیا جائے گا؟ دیکھیے, ہم نے پارلیمنٹ کو کوشش کی ہے معزز ممبران کو اعتماد میں رکھے, ان کو بریفنگ بھی کی تھی, فرصت بھی کی تھی. علم میں ہے کہ ایک ان کیمرہ سیشن ہوا تھا جس میں پارلیمنٹرین لیڈرشپ کی اور بھی اہم لوگ تھے, جس میں آرمی چیف بھی تھے, جی کی آئی نے بریفنگ دی تھی, اور اس پہ سوال جواب بھی ہوئے تھے, ان کے سوالات کے جوابات بھی دیے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی سچویشن کو ایوالو کرنے دیں. پارلیمنٹ ہمارے لیے محترم ہے, ان کو اعتماد میں ضرور لیں گے, لیکن سچویشن ذرا کلیئرٹی تو آ جائے. ہم اپنا ہیں ابھی, اٹس ٹو ارلی. باقی کوئی جو معزز ممبر ہے وہ اپنا انپٹ دینا چاہے, ہم اس کو ویلکم کریں گے. ہماری یہ خواہش ہے کہ اس ایشو پر ہم یک زباں ہو کر نیشنل جو پرائیورٹیز ہیں اور نیشنل انٹرسٹ کو پورٹرے کرتے ہوئے ہم ایک پیج پہ ہمیں ہونا چاہیے. ٹھیک سر, ٹورڈز دی ویری اینڈ لاسٹ کامنٹ مجھے یہ بتا دیں کہ جو ریفیوجیز والا معاملہ ہے, اس پر ہماری جو ہے مکمل گرفت یا نظر ہے کہ اس میں کوئی انفلٹریشن نہ ہو. ماضی کا بھی ہمارا ایک تجربہ ہے, کوئی ایسے ایلیمنٹس نہ آ جائیں جو پاکستان میں جو ہے وہ پیس کو ڈسٹرب کر سکیں. دیکھیے ہم جہاں جتنی آپ کی بارڈر پہ موومنٹ ہو رہی ہو 25 سے 30 ہزار لوگوں کی,
تو اس کے اندر چند لوگوں کو سلپ کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے. ہمیں خدشات یہ تھے, ہمیں یہ خدشات ہیں, لیکن اس وقت تک میں عرض کر رہا ہوں کہ بارڈر پر ہم جو انفلکس کا ہم ایک شیئر کر رہے تھے, ابھی تک وہ ایسا نہیں ہے. اس وقت تک ایک لمیٹڈ موومنٹ ہے اور ہم اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں. حد الوسع ہماری کوشش ہوگی کہ ہم بارڈر کو ریگولیٹ کریں, اس کو ہم مانیٹر کریں. ہم نے بہت کو فینس بھی کیا ہے, اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو انٹریز ہو رہی ہیں وہ بذریعہ پاسپورٹ اور ویزاز ہو رئی ہیں. تو کوشش نکال کی جائے. ٹھیک, تھینک یو سو مچ. وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب بات کر رہے تھے. پاکستان گو سلو پہ ہے. پاکستان بہت ایک ایسی حکمت عملی اس وقت اپنائے ہوئے ہے کہ ساری دنیا کے رسپانس کو بھی مانیٹر کر رہا ہے اور امپورٹنٹ رول بھی پلے کر رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنا انخلا ہو رہا ہے افغانستان سے, اس میں پاکستان جو ہے وہ بڑا کردار ادا کر رہا ہے, ڈپلومیٹس کی بڑی ہیلپ کر رہا ہے, ساری دنیا کے ممالک کی ہیلپ کر رہا ہے. میں ذرا